بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ گویا کائنات کا سب سے بڑا گناہ تکبر اور غرور تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ چند عرصے کے بعد آدم اور حوا کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی اور ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی آپس میں حرام قرار پاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا بتایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی جبکہ لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا، اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ اس کی قربانی قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی اسے آگ نہ کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے بہت اعلیٰ بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا تو وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو انتہائی گھٹیا قسم کے تھے، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور خدا ترس انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی اس چوٹی پر جا کر رکھ دی کہ اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی پیش کی ہوئی قربانی کو جلا ڈالا۔ سورۃ آل عمران میں اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس واقعے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں لکھا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ
جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور تو ایک کی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ کی۔ تو ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ قربانی صرف پرہیزگاروں کی ہی قبول کرتا ہے، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر ہی آئے اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر حابیل کی کسی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے اس وقت بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب لاش کا کیا کرے۔ لاش چھپانے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا تھا۔ قابیل ابھی اسی کشمکش میں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کر کے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ حابیل کی گمشدگی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد پریشان کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا پینا سونا ترک کر دیا۔ آپ شب و روز اس کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ اس واقعے کے بعد قابیل عدن کے شہر کی طرف ایک علاقے میں جا بسا۔ وہاں ابلیس آ کر قابیل کو کہنے لگا کہ قابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ اس طرح قابیل دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر پہلا انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بہت سال بعد قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے نے، جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا، اور آگ کی پرستش کے دوران کفر و شرک کی حالت میں اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے انسانیت کا پہلا قتل کیا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔